قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک طرف عدالت میں محاذ گرم ہے تو دوسری طرف جیل بھرو تحریک نے حکومت کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم اور حکومتی ایوانوں میں ہلچل مچا کے رکھ دے گی۔ اس بگڑتی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بڑوں کی بڑی بیٹھک میں اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، خان کی اس وقت جیل بھرو تحریک عروج پر ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اب جیل بھرو تحریک کے دوسرے مرحلے میں اتحادی اور دینی جماعتوں کے سربراہوں نے بھی گرفتاریاں دینی شروع کر دی ہیں، جس کے بعد حکومتی ایوانوں میں ہلچل مچ چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر جیل بھرو تحریک کا یہ سلسلہ نہ رکا تو ملک میں انتشار پھیل جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک میں کسی بھی ایک واقعے کی وجہ سے شدت آ سکتی ہے۔ دوستو، مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ نے اپنی گرفتاری دے کر تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر دینی جماعتوں کی طرف سے گرفتاریوں کا سلسلہ چل نکلا تو بات دور تلک جا نکلے گی، جو حکومت کے لیے خطرے سے کم نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک میں مجلس وحدت مسلمین بھی پیش ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھرپور ساتھ نبھانے پر علامہ راجہ ناصر عباس سے اظہار تشکر کیا۔ عمران خان نے کہا کہ جیل بھرو تحریک میں ہمارا ساتھ دینے پر مجلس وحدت مسلمین کا شکریہ، خاص طور پر کل پنڈی میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے پر ہم مجلس وحدت مسلمین اور علامہ راجہ ناصر عباس کے نہایت مشکور ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز زمان پارک سے دینے جا رہا ہوں۔ جیل بھرو تحریک شروع ہوتے ہی سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن تو لے لیا تھا، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک عمران خان اس جیل بھرو تحریک کو ہولڈ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کا ماننا ہے کہ جیل بھرو تحریک صرف اور صرف اس لیے شروع کی تھی کہ حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے، سسٹم پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ جلد از جلد الیکشن کی طرف جایا جا سکے۔ اور اب کیونکہ سپریم کورٹ میں الیکشن کروانے کے لیے کیس لگ چکا ہے تو اب اس تحریک کو اس وقت تک ہولڈ کیا جاتا ہے جب تک اس کیس کا فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا۔ دوستو، عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کر کے حکومت اور سسٹم کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ اب بڑوں نے سر جوڑ لیا ہے کہ عدلیہ جو ہمیشہ قانون اور آئین کے مطابق کام کرتی ہے، اس کا فیصلہ ممکنہ طور پر الیکشن کروانے سے متعلق ہی ہوگا۔ اب پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں، اور اس کے لیے وہ سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ مریم نواز کی طرف سے سٹنگ ججز پر حملہ ایک مکمل کوشش ہے کہ اس کیس کو ہر حد تک متنازع بنایا جائے تاکہ کیس آگے نہ چل سکے۔ دوستو، بات بڑی واضح ہے، اس کو دھیان سے سن لیں۔ حکومت کے پاس اس وقت دو آپشن ہیں۔ ایک طرف یہ کہ ہر وہ غیر آئینی اقدام اٹھایا جائے جس کے ذریعے الیکشن نہ ہو، یا پھر ایسے معاشی حالات بنا دیے جائیں کہ عوام سڑکوں پر آ جائے اور پھر ملک میں انتشار پھیل جائے۔ اللہ نہ کرے سری لنکا جیسے حالات بنا دیے جائیں، لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور یہی ہماری دعا ہے۔ لیکن کچھ حلقے یہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات بن جائیں اور پھر اس جمہوری نظام کی بساط کو لپیٹ کر کچھ عرصے کے لیے سب سیاستدانوں کو آؤٹ کر دیا جائے۔ مطلب پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ عمران خان فوری واپس نہ آئیں، لوگ خان کو بھول جائیں اور مکمل لیول پلینگ فیلڈ والا ماحول بن جائے، چاہے اس کے لیے غیر جمہوری راستہ ہی کیوں نہ اپنانا پڑے۔ اس سے کم از کم خان تو دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گا۔ ایک بات طے ہے کہ صرف اور صرف اس وقت نون لیگ، مولانا اور چند ایک دو جماعتیں ایسی ہیں جو الیکشن نہیں چاہتی، وگرنہ پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ فوری الیکشن ہو جائیں تاکہ ملک میں استحکام پیدا ہو۔ لیکن نون لیگ کی منشا کچھ اور ہی ہے۔ یہ مبینہ طور پر چاہتے ہیں کہ بوٹوں کی گونج اگر ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم نے تو ویسے بھی الیکشن کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا۔ اس وقت سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم نواز نے جو ججز سے متعلق بیانات دیے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر سو موٹو نوٹس کی سماعت شروع کی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے گزشتہ روز از خود نوٹس کے تحت اس معاملے کی سماعت کا فیصلہ کیا تھا۔ آج انہوں نے واضح کیا کہ عدالت اگلے ہفتے کے دوران اس معاملے کو پوری توجہ دے گی تاکہ
یہ طے کیا جا سکے کہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد کسے انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے اور اسے کیسے استعمال ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ ہر صورت آئین کے بالادستی کو یقینی بنائے گی، تاہم اس دوران سامنے آنے والی تصویر دھندلی اور پیچیدہ ہے، جس میں خود سپریم کورٹ کی ساکھ داؤ پر لگی ہے۔ اول تو سماعت کے دوران بینچ میں شامل ایک جج جسٹس جمال مندوکیل نے اس معاملے پر سو موٹو کے تحت سماعت کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ معاملہ آئین کی شق 184 کے تحت نہیں آتا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بینچ میں شامل 2 ججوں کی درخواست پر یہ اسکوت نوٹس کی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ یہ دونوں جج اس 2 رکنی بینچ میں شامل تھے جو لاہور پولیس کے سربراہ غلام محمود ڈوگر کی درخواست پر سماعت کر رہے تھے۔ اس سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا، حالانکہ وہ اس مقدمے میں فریق نہ تھے۔ انہوں نے عابد زبیری کی سامنے آنے والی بعض آڈیوز کا بھی حوالہ دیا جس میں سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ دوستو، یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر اس کیس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بینچ میں شامل جسٹس عطر معین اللہ نے البتہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پنجاب اور کے پی اسمبلیاں آئین کے مطابق تحلیل کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ وجوہات کے بغیر تحلیل کی گئی اسمبلیاں کیا بحال ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے عدالت بغیر وجوہات کے تحلیل کی گئی اسمبلیاں دوبارہ بحال کر دے۔ کیا وزیر اعلیٰ سیاسی جماعت کے سربراہ کی ہدایت پر عمل کرنے کا پابند ہے؟ عوام نے تو 5 سال کے لیے اسمبلیوں کو مینڈیٹ دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا، ہم جج صاحبان کی طرف سے اٹھائے گئے ان سوالات کو عدالتی کارروائی کا حصہ بناتے ہیں۔ یوں یہ معاملہ اب محض اس حد تک محدود نہیں رہا کہ آئین کے تحت اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخاب کا اعلان کرنے کی آئینی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے عدالت عظمیٰ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا دونوں صوبائی اسمبلیاں آئینی طور سے درست طریقہ کار کے تحت تحلیل کی گئی تھیں۔ سو موٹو سماعت کے پہلے کی روز اس معاملے کے متعدد پہلو سامنے آنے کی وجہ سے اب سپریم کورٹ براہ راست قومی سیاست سے متعلق اہم فیصلے کرنے کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے۔ حالانکہ چیف جسٹس کے بقول ان کا مقصد محض آئینی پوزیشن واضح کرنا ہے، تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر موجود رہے گا کہ کسی سیاسی تنازع میں آئینی پوزیشن واضح کرنے کے نام پر کیا سپریم کورٹ کی مداخلت سے معاملات درست کیے جا سکتے ہیں۔ موجودہ سماعت سے یہ سوال مزید سنگین اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ دوستو، پی ڈی ایم میں شامل چند جماعتوں کی خواہش ہے کہ اس کیس کو خراب کیا جائے تاکہ ممکنہ فیصلے کو روکا جا سکے، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ دوسری طرف عمران خان ہے جو اگر کسی کیس کے پیچھے پڑ جائے تو اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھتا۔ اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہے جہاں پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوں گی۔ کیا سپریم کورٹ کی مداخلت سے معاملات درست کیے جا سکتے ہیں؟ موجودہ سماعت سے یہ سوال مزید سنگین اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ دوستو، پی ڈی ایم میں شامل چند جماعتوں کی خواہش ہے کہ اس کیس کو خراب کیا جائے تاکہ ممکنہ فیصلے کو روکا جا سکے، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ دوسری طرف عمران خان ہے جو اگر کسی کیس کے پیچھے پڑ جائے تو اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھتا۔ اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہے جہاں پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوں گی۔